بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج یہ ہمارا تخصص فی الفقہ کا چوتھا سبق ہے، اور چوتھا سبق افتاء اور قضاء میں فرق، یعنی مفتی اور قاضی میں، جج میں کیا فرق ہے۔ افتاء اور قضاء میں چند فرق ہیں، مفتی اور قاضی میں اور جج میں۔ ایک تو وہ فرق جو آپ کے یہاں سبق میں لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ فرق میں اپنی طرف سے جو ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلا فرق جو افتاء اور قضاء میں ہے، مفتی اور جج اور قاضی میں ہے، وہ یہ ہے کہ مفتی صرف حکم بیان کرتا ہے، یعنی مفتی مسئلہ بیان کرتا ہے، باقی اس مسئلے کو نافذ کرانے کی قوت مفتی کے پاس نہیں ہوتی، یعنی قوت نافذہ مفتی کے پاس نہیں ہوتی کہ کوئی اس مسئلے کو مانے یا نہ مانے۔ مفتی آگے کچھ نہیں کہتا، مان لے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا اور اس کو دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، اور نہیں مانے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا۔ لیکن قاضی جو فیصلہ جاری کرتا ہے، جو حکم لگاتا ہے، تو قاضی کے پاس قوت نافذہ بھی ہوتی ہے۔ قاضی اس فیصلے کو نافذ کرانے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتا ہے۔ وہ اپنے ادارے کے ذریعے سے قدرت رکھتا ہے، اور وہ پولیس کے ذریعے، فوج کے ذریعے، وہ اقتدار کے ذریعے، وہ اپنے اس سیٹ کے ذریعے وہ اس کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی قاضی کی بات کو نہیں مانے گا تو قاضی اس کو سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور قاضی کے اگر فیصلے کی توہین کرے گا تو قاضی اس فیصلے کی توہین پر اس کو سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اگر مفتی کے فتوے کو کوئی شخص نہیں مانتا، اور کیونکہ مفتی کے پاس قوت نافذہ نہیں، اقتدار نہیں، پولیس نہیں، فوج نہیں، تو اس لیے مفتی کو ان کے نافذ کرانے پر قدرت حاصل نہیں ہوتی، اختیار نہیں ہوتا۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مفتی واقعے کی تحقیق اصلاً مفتی کے ذمے نہیں ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آئے، تو مفتی کے ذمے واقعے کی تحقیق کرنا نہیں ہے۔ البتہ قاضی کے، جج کے ذریعے، جج کے ہاں واقعے کی تحقیق ضروری ہے، جج کے ذمے ہے کہ واقعے کی تحقیق کرے۔ مثلا اگر مفتی کے پاس کوئی شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، 3 طلاقیں دی ہیں، اس کا کیا جواب ہوگا، تو مفتی اس کا جواب بتا دے گا۔ باقی اس واقعے کی تحقیق کہ کیا واقعی اس نے دی ہیں یا واقعی اس نے نہیں دی، 2 دی ہیں یا 4 دی ہیں، 6 دی ہیں، کیا الفاظ کے ہیں، مفتی کے پاس اس قسم کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، مفتی پر لازم بھی نہیں ہے۔ لازم البتہ قاضی کے پاس جو مسئلہ جائے گا تو قاضی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس مسئلے کی تحقیق کرے، کیا یہ صدق پر مبنی ہے یا نہیں، اس پر گواہ ہیں تو گواہ کیا ہے، پھر گواہوں کی تحقیق کہ گواہ عادل ہیں یا عادل نہیں ہیں، یہ سارے۔ لیکن فی زماننا، آج جیسے حالات چل رہے ہیں اور زمانہ جدت کی طرف چل رہا ہے، تو مفتی کچھ نہ کچھ ایسے اسباب اپناتا ہے جو تحقیق پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثلا مفتی اپنا جب فتویٰ لکھتا ہے تو فتوے کے شروع میں لکھ دیتا ہے مذکورہ صورت کے اندر یا لکھتا ہے کہ اگر یہ واقعہ صدق پر مبنی ہے تو واقعی مسئلہ پھر یہ ہے، یا کبھی لکھ دیتا ہے کہ واقعے کی تحقیق کرنے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ فریقین کا مسئلہ ہے، آپ دوسرے فریق کو بلا کر لے آئیں، اس کی بھی بات سنیں گے، اس کے بعد کوئی بات اور کوئی مسئلہ اور کوئی جواب دیں گے۔ اور کئی دفعہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس پر ہمیں کوئی گواہ نہیں ملے تو اس وجہ سے ہم اس کے جواب دینے سے قاصر ہیں۔ مختلف قسم کے آج کے زمانہ میں یہ کہا جاتا ہے، لیکن قاضی کے ذمے ہے پہلے اپنے اس واقعے کی، اس معاملے کی، اس مسئلے کی مکمل تحقیق قاضی پر لازم ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ مفتی لازم اور غیر لازم ہر طرح کے امور سے متعلق فتویٰ دیتا ہے، اور قاضی جو ہے، جج، صرف لازم احکام دینے کا پابند ہوتا ہے۔ جو احکام نافذ کیے جاتے ہیں، جن کا تعلق نافذ کرنے سے ہے، جن کا تعلق لازم کرنے سے ہے، جج صرف انہی احکام کو بیان کرتا ہے۔ باقی مفتی لازم اور غیر لازم
ہر طرح کے امور سے متعلق فتویٰ دیتا ہے۔ نماز کے متعلق بھی فتویٰ بتائے گا مفتی، زکوٰۃ کے متعلق بھی، روزے کے متعلق بھی، معاملات کے متعلق بھی، معاشرت کے متعلق بھی۔ مفتی نے تو ہر قسم کا کیا دینا ہے؟ فتویٰ دینا ہے۔ اور قاضی نے صرف اور صرف لازم احکام کے جس کے اندر ان کو پابند کیا جائے صرف وہ فیصلہ نافذ کرنا ہے، کیونکہ وہ فیصلہ دیتا ہے، وہ فتویٰ نہیں سناتا۔ اور آگے چوتھا فرق جو ہے، مفتی عبادات کے بھی فتوے جاری کرتا ہے، یعنی جہاں مفتی معاملات کے فتاویٰ دیتا ہے وہیں مفتی عقائد اور عبادات کے فتوے بھی جاری کرے گا۔ مفتی بتائے گا کہ نماز کا مسئلہ یوں ہے، مفتی سے پوچھا جائے گا کہ روزے کے اندر اگر یہ مسئلہ پیش آئے تو اس کا جواب کیا ہے، مفتی اس کا جواب دے گا۔ مفتی سے پوچھا گیا ہے کہ صاحب نصاب فلاں تاریخ کو بن رہا ہوں، فلاں تاریخ سے مال آیا تھا، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، مفتی اس کے متعلق بھی فتویٰ جاری کرے گا۔ لیکن جو قاضی ہے، جج ہے، جج کے ہاں عقائد اور عبادات سے صرف ضمناً و طبعاً بحث ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں قاضی یہ صرف معاملات، خاندانی معاملات، فوجداری معاملات، ان کے اندر وہ بحث کرتا ہے کہ جن میں نے جیسے پیچھے کہا کہ جن کے اندر احکام کو لازم کرنا ہوتا ہے، جن کے اندر حکم کو نافذ کرنا ہوتا ہے، قاضی اور جج صرف اور صرف ان مسائل کے اندر اپنے فیصلے سناتے ہیں۔ اور آگے پانچواں فرق یہ ہے کہ مفتی نیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور قاضی صرف زہر کا مکلف ہوتا ہے۔ آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایک زہر ہے اور ایک باطن ہے، دیانتن جسے کہتے ہیں۔ دیانتن کا کیا مطلب؟ فیما بینہم و بین اللہ تعالی، یعنی اس کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان۔ تو مفتی جو ہے دیانتن بھی فتویٰ جاری کرتا ہے، نیت پر بھی فتویٰ جاری کرتا ہے، جبکہ قاضی نیت پر فیصلہ جاری نہیں کرتا، وہ زہر کا مکلف ہوتا ہے۔ مثلا کہ جیسا کہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور یوں کہے کہ انتی طالقن، پھر وقفے کے ساتھ کہے انتی طالقن، پھر کہے انتی طالقن، اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری جو آخر میں دو انتی طالقن کہا ہے، میری نیت یہ دو پہلی کی تاکید ہے، میں نے ایک ہی طلاق دی، میری مراد ایک ہی ہے، 3 طلاقیں دینا نہیں ہے۔ اب دیانتاً تو اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی، لیکن قضاً اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ یعنی جب یہ معاملہ کسی پنچایت میں چلا جائے گا، معاملہ کسی قاضی کی عدالت میں چلا جائے گا، تو کسی فیصل کے پاس معاملہ چلا جائے گا، تو اس صورت میں اب زہر کا لحاظ رکھتے ہوئے فیصلہ جو جاری کیا جائے گا وہ زہر پر کیا جائے گا۔ لیکن جو مفتی ہے وہ دیانتاً بھی فتویٰ جاری کر سکتا ہے، نیت پر بھی فتویٰ جاری کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ چند فرق ہیں جو مفتی اور قاضی کے درمیان ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔